بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے حصہ نظم، ٹھیک ہے، حصہ نظم ہم نے پہلے بھی شروع کیا تھا، جس کی جو پہلی ابتدائیہ جب آپ کا سبق شروع ہوتا ہے نظم حمد اور نظم نعت، اس کو مکمل کیا تھا۔ اب ہمارے پاس ہے تیسری نظم، ٹھیک ہے، اور سبق نمبر آپ کا جو نمبر ہے، یعنی کہ سبق کا جو سیریل نمبر ہے، اس میں سے 13واں سبق حصہ نظم، جس کا نام ہے اے وادی لولاب، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے اس کو لکھا کس نے، اس نظم کو، یہ دیکھ لیں۔ شاعر کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں، قومی شاعر ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ 9 نومبر 1877 کو پیدائش ہے سیالکوٹ میں، اور 21 اپریل 1938 کو وفات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شاعر ہے، مصنف ہے، وکیل ہے، سیاستدان ہے، مسلم امہ کا نباز شناس شخص ہے، ٹھیک ہے، اور مسلم دنیا کا ایڈوکیٹ، یعنی کہ پوری دنیا میں مسلم امہ کا ایک کیس لڑنے والا علامہ اقبال، ٹھیک ہے۔ تو نظم کا عنوان ہے اے وادی لولاب، صنف ہے اس کی نظم، اور ماخذ ہے ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز جو ہے، جو کتاب ہے علامہ اقبال کی، کچھ فارسی کے اندر ہے، کچھ اردو کے اندر ہے۔ یہ جو حصہ آپ کی نظم کا شامل کیا ہے، یہ اردو جو ہے والا حصہ اس میں سے لیا گیا، یعنی کہ آدھی کتاب اردو کے اندر ہے، آدھی کتاب فارسی کے اندر ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی کچھ جو ہے وہ کتابیں فارسی کی ہے، کچھ اردو کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فارسی اور اردو دو زبانوں کا شاعر ہے علامہ اقبال۔ تو اس پوری نظم کے اندر جو ہے اے وادی لولاب جس کا نام دیا گیا، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ اے وادی لولاب اس نظم کا پس منظر کیا ہے۔ وادی لولاب کشمیر کی ایک خوبصورت وادی ہے، جو کہ کوہ ساروں کے اندر ڈکی ہوئی، اور اس کے اندر پانی کے چشمے رواں ہے، چڑھ رہے ہیں، جس کو اقبال نے اپنی اس نظم کے اندر بھی شامل کیا ہے۔ تو یہ اس وادی کا، بستی کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وادی لولاب ایک ملا زیگم ایک فرضی شخص ہے، جس کی ڈائری ہے، اس کی اپنی یادداشتوں کے متعلق، اور اس شخص کا تعلق جو ہے، جس طرح یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ملا زادہ زیگم لولابی کشمیری کا بیاض۔ بیاض کسے کہتے ہیں؟ ایک آپ کی ڈائری جس پہ آپ لکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تعلق ہے کشمیر کی ایک خوبصورت وادی لولاب کے ساتھ، اور اس لولاب وادی کی خوبصورتی کو اس نے اپنی ڈائری کے اندر لکھا ہے، اور علامہ اقبال نے اپنی 19 نظموں کے اندر اس کی جو یادداشت ہے، ڈائری ہے، اس کو لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان میں سے ایک نظم جو وادی لولاب ہے، جس کی خوبصورتی ملا زیگم لولابی نے کی ہے، اور اس کو اقبال نے اپنی نظم کے اندر اس کے الفاظ کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس کا پس منظر، یہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ ملا زادہ زیگم لولابی کشمیری کا بیاض۔ ملا زیگم ایک فرضی شخص ہے، جس کا تعلق کشمیر کی ایک خوبصورت وادی لولاب سے ہے۔ اس کی یادداشتوں کی ایک ڈائری ہے، جسے علامہ اقبال نے 19 نظموں میں قلم بند کیا۔ علامہ اقبال کی جو 19 نظموں، اس میں جو ہے وہ ملا زیگم لولابی کی نظموں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس پورے نظم کے اندر جتنے مشکل الفاظ ہیں، یہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ سیماب پہلا مصرع ہے، پانی تیرے چشموں کا ترپتا ہوا سیماب۔ سیماب کسے کہتے ہیں؟ سیماب ہوتا ہے ایک پارا بے قرار چاندی کا ورق جو چمکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی جب رواں دواں ہے، لولاب چشمے کا ذکر کر رہے ہیں اقبال، کہ اس چشمے کا پانی اس طرح، جس طرح چاندی چمکتی ہے، اس طرح وہ پانی رواں دواں حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مرغان سحر، مرغان سحر وہ پرندے جو صبح کو خوش لحانی کرتے، یعنی کہ صبح کے وقت جو چہچہاتے ہیں پرندے، جب آپ صبح اٹھتے ہیں، صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، صبح 8-9 بجے والی صبح نہیں، آپ اٹھیں گے تو آپ کو درختوں پہ بے شمار پرندے جو ہے وہ نظر آئیں گے، جو چہچہاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صبح کے وقت ہر پرندہ
جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ممبر چبوترے کو کہتے ہیں۔ محراب کسے کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ مسجد کا وہ کوس، وہ کونا، وہ جگہ جہاں امام کھڑا ہو کے خطبہ یا وعظ یا نصیحت کرتا ہے اور اسی جگہ پہ وہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزراب کا جو ہے وہ لفظ کا ذکر ہے۔ مزراب لوہے کی تار جس کو پہن کر ستار بچانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ نور فراست کا مطلب ہے عقل کی روشنی۔ میں ناب خالص شراب اور فغان سحری صبح کے وقت کی فریاد، یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی مکمل نظم کے اندر جو بیان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال دونوں ایک ہی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، یہ نظم کا خلاصہ ہے اور پلس مرکزی خیال ویسے تو 2-3 لائنوں کا، لیکن یہ مکمل اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ اور مرکزی خیال اس کا کیا ہے؟ اے وادی لولاب، تیرے چشموں کا پانی پارے کی طرح بے تاب ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، ٹھیک ہے۔ تیری فضا میں پرندے بے قرار ہے، یعنی کہ لولاب کے فضا جو اوپر والا حصہ ہے اس میں پرندے کیا ہے وہ بھی بے چین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ممبر و محراب تیرے لیے آواز بلند نہ کرے، تیرے لیے اگر ممبر و محراب سے آواز بلند نہ ہو تو پھر دین مومن کے لیے موت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تیری آزادی کے لیے ملا کا علم، مولوی کو اقبال نے ملا کا علم اور صوفی کی بصیرت کچھ نہیں کر رہے تو سب کچھ یہ ان کا دین، ان کی فہم و فراست سب بیکار ہے۔ مجھے اس وادی میں کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کی آواز قوم میں آزادی کی روح پھونک دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا اس پوری نظم کا مرکزی خیال بھی، خلاصہ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں، یہ میں نے لکھ دی ہے، اس کو ہی آپ نے کرنا ہے، نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے، شاعر کا نام لکھیں گے علامہ اقبال، اس کے بعد پھر آپ مرکزی خیال لکھیں گے جس کے 4 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال آپ کا 5 نمبر کا مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظم تھی وادی لولاب جس کا ذکر کیا اقبال نے۔ اب اگلے لیکچر میں اس نظم کو پڑھیں گے، پھر اس میں جو حوالے کا یعنی کہ ایک شعر کی تشریح کس طرح کرنی ہے، ساتھ ساتھ ایک حوالے کا شعر بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو نوٹ کر لیں، الفاظ معنی مشکل ہے کیونکہ اگلا جو لیکچر اس میں ہمیں یہ کام دیں گے مشکل الفاظ کے معنی، کیونکہ آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے جب تک آپ کو اس شعر کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا، اس کی مشکل الفاظ کے بارے میں، تب آپ اچھی تشریح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مکمل آپ کا یہ نظم کا تعارف ہے، یہ نظم کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم کرتے ہیں اس نظم کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔